بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ والتقاء الختانین من غیر انزال والحیض والنفاس۔ یہ سبق نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 7 کے اندر آپ کو فرائض غسل اور سنن غسل بتلایا گیا تھا۔ اب یہ سبق نمبر 8 کے اندر موجبات غسل کو بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب رحمہ اللہ تعالی۔ موجبات غسل کا مطلب یہ ہے کہ کب آدمی پر غسل واجب ہوتا ہے۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں کہ ان 4 صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے تو آدمی پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ موجبات غسل کل 4 ہیں۔ نمبر 1 انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ، یعنی منی کا خروج کود کر اور شہوت کے ساتھ ہو، چاہے مرد سے ہو یا عورت سے ہو۔ یہ پہلی صورت ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ فقہائے کرام نے منی کی تعریف کی ہے کہ وہ پانی جس کے نکلنے سے انسان کی طبعی خواہش ختم ہو جاتی ہو۔ منی کا خروج غسل کو واجب کرتا ہے۔ اگر کسی مرد سے یا کسی عورت سے منی کا خروج ہو جائے، خواہ بیداری کی حالت میں ہو خواہ نیند کی حالت میں ہو، غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ خروج المنی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب خروج منی کی کیفیت اور اس کے حکم میں اختلاف ہے کہ منی کا خروج کس طرح ہو کہ غسل واجب ہوگا اور کس طرح کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مطلقاً خروج
منی سے غسل کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اسی کے قائل احناف میں سے امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک منی کا خروج مطلقاً غسل کو واجب قرار دیتا ہے، خواہ منی شہوت کے ساتھ نکلے، کود کر نکلے، یا بلا شہوت کے اور بغیر کودے ہوئے نکلے، بہر صورت غسل واجب ہو جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے جلیل القدر اور معروف و مشہور صحابی ہیں، ان کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماء من الماء، الماء من الماء، یعنی غسل منی سے واجب ہوتا ہے۔ تو جب منی کا خروج ہوگا تو غسل واجب ہوگا۔ تو الماء من الماء کا مطلب کیا ہے؟ الماء یعنی الغسل، من الماء من المنی کی، تو پہلا ماء سے مراد ہے غسل اور دوسرے ماء سے مراد ہے منی، یعنی غسل منی سے واجب ہوگا۔ جب منی کا خروج پایا جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ حضرات اس روایت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہ روایت مطلق ہے، اللہ کے نبی نے مطلقاً کہا کہ الماء من الماء، غسل منی سے واجب ہوتا ہے۔ اس میں شہوت، غیر شہوت، منی کے کود کے نکلنے اور بغیر کودے نکلنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب کوئی قید نہیں ہے تو یہ حدیث مطلق ہوئی۔ اور آپ نے اصول میں پڑھا ہے، اصول فقہ کے اندر، کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، کہ جب کوئی نص مطلق ہو تو اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اس میں قید لگانے کی اور اس مطلق نص کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے مطلقاً کہا کہ غسل منی سے واجب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قید بیان نہیں کی گئی ہے کہ شہوت کے ساتھ ہو تو غسل واجب ہوگا، بلا شہوت کے ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا، کود کر ہو تو غسل واجب ہوگا، بغیر کودے نکل جائے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے۔ تو جب یہ روایت قید سے خالی ہے تو روایت مطلق ہوئی، اور جب مطلق ہے تو منی کا خروج علی وجہ دفق ہو یا علی وجہ شہوت ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، یا خروج منی من غیر دفق ہو یا بغیر شہوت ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ منی کا خروج غسل کو واجب کرتا ہے، خواہ وہ منی کا خروج کسی بھی طرح سے ہو، غسل واجب ہو جائے گا۔
احناف اس روایت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت خروج منی بالشہوت پر محمول ہے. یعنی جو روایت ہے الماء من الماء، یہ روایت دراصل محمول ہے شہوت کے ساتھ خروج منی کی صورت میں. تو شہوت کے ساتھ منی کے نکلنے کی صورت میں غسل واجب ہوگا. الماء من الماء والی روایت اسی صورت کے ساتھ مخصوص ہے، اسی صورت پر یہ محمول ہے. اب یہ روایت خروج منی بالشہوت پر محمول ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ روایت عام ہے. مزی، ودی، منی خروج منی بالشہوت اور خروج منی بغیر شہوت سب کو شامل ہے. یعنی آپ اگر غور کریں تو آپ بالکل نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء من الماء، یعنی پانی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے. اب پانی کے نکلنے سے تو الماء یہ عام ہے، یہ مزی کو بھی شامل ہے، یہ ودی کو بھی شامل ہے، خروج منی بالشہوت کو بھی شامل ہے اور خروج منی بغیر شہوت کو بھی شامل ہے. کیونکہ ہر صورت میں خروج ماء پایا جا رہا ہے اور ماء کا لفظ ان تمام کو عام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت ان تمام صورتوں کو شامل ہے اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس روایت میں یہ تمام صورتیں مراد نہیں ہیں. یعنی مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، ودی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس پر اتفاق ہے. اب منی جو بغیر شہوت کے نکل جائے اس میں اختلاف ہے. جمہور احناف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، شوافی اور مالکیہ کے یہاں ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بہت ساری صورتیں اس حدیث کے اطلاق میں داخل نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث مطلق نہیں ہے. جب مطلق نہیں ہے تو پھر یہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث اصل میں ہے نا یہ مقید ہے اور یہ محمول ہے خروج منی بالشہوت کے اوپر، کہ خروج منی بالشہوت میں تو بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے. اور ان کے علاوہ جو صورتیں ہیں مزی ودی اس میں بالاتفاق غسل واجب نہیں ہوتا ہے. منی بلا شہوت ہو اس میں اختلاف ہے. تو لہذا جو متفق علیہ صورت ہے کہ خروج منی بالشہوت اس صورت کو لے لی جائے. لہذا اس روایت میں خروج منی بالشہوت مراد ہے الماء من الماء سے، نہ کہ مطلقاً خروج منی مراد ہے. جمہور احناف خروج منی علی وجہ الدفق والشہوت کو موجبات غسل میں سے مانتے ہیں. یعنی اگر منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہو، کود کر ہو، تو غسل واجب ہو جائے گا. لیکن اگر
منی کا خروج علی وجہ دفق اور شہوت کے ساتھ نہ ہو تو پھر احناف کے یہاں غسل واجب نہیں ہوگا۔ احناف کی دلیل قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم جنبا فطہروا، کہ اگر تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کرو۔ لغت میں جنابت کہتے ہیں خروج منی بالشہوت کو، تو اللہ نے فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کرو، پاکی حاصل کرو۔ تو جنبی اور جنبی کہتے ہیں کہ جنابت کہتے ہیں جس میں خروج منی بالشہوت ہو، تو خروج منی بالشہوت کا نام جنابت ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شہوت کے ساتھ اگر خروج منی پائی جائے تو پھر غسل واجب ہوگا اور نہ واجب نہیں ہوگا۔ تو موجبات غسل میں سے نمبر 1 تو یہی ہے انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ، کہ منی کا نکلنا کود کر اور شہوت کے ساتھ، خواہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، یعنی اگر مرد سے نکلے تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، عورت سے نکلے تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ موجبات غسل میں سے دوسرا ہے وہ التقاء الختانین من غیر انزال، التقاء الختانین کہ میاں بیوی دونوں کے ختنوں کا آپس میں مل جانا، یعنی شوہر اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے دخول کرتے ہیں تو جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور غیبوبت حشفہ ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اگر منی نکل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، یہ صورت تو پہلے بیان ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بتلاتے ہیں کہ اگر منی نہ بھی نکلے اور صرف التقاء ختانین یعنی دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ وعن جدہ کی سند سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما یوجب الغسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس چیز سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کون سی چیز غسل کو واجب کر دیتی ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى الختانان وغابت الحشفۃ وجب الغسل، کہ جب دونوں ختنے مل جائیں، وغابت الحشفۃ اور حشفہ غائب ہو جائے، وجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزل او لم ينزل، خواہ انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو، یعنی اگر مرد عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، خروج منی ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا اور خروج منی نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ تو حدیث سے دلیل دیا۔ دوسری دلیل عقلی یہ ہے کہ فقہا نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے
کہ جب کوئی حکم کسی امر مخفی سے متعلق ہو، یعنی جو حکم لگا رہے ہیں کسی امر پر، کسی چیز پر، وہ پوشیدہ ہو، اس پر مطلع ہونا مشکل ہو۔ جب حکم کسی امر مخفی سے متعلق ہو تو اس وقت حکم دائر ہوتا ہے اس کے سبب پر، یعنی حکم جو ہے اس امر مخفی کے سبب پر لگتا ہے، نہ کہ حقیقت امر پر۔ مثلا غسل کے وجوب کا اصل جو حکم ہے وہ ہے خروج منی، یعنی اگر منی کا خروج ہو، مرد سے ہو یا عورت سے ہو، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو غسل کے واجب ہونے کا جو حکم ہے، تو وجوب غسل کا حکم، تو گویا کہ وجوب غسل یہ حکم ہے، یہ لگتا کس پر ہے؟ خروج منی پر، کہ جب منی کا خروج ہو مرد سے یا عورت سے تو حکم لگے گا کہ غسل واجب ہو گیا۔ لیکن خروج منی یہ ایک امر مخفی ہے، امر پوشیدہ ہے، پوشیدہ امر ہے۔ منی کے خروج پر آدمی مطلع نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نظر سے اوجھل ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات قلت منی کی سبب سے، کہ آدمی کے اندر منی کا معمولی قطرہ ہو، زیادہ مقدار میں نہ ہو، اور یہ مرد عورت جب آپس میں ملیں اور اس کے منی کے قطرات ٹپک جائیں، باہر نکل آئیں اور ان کو احساس نہ ہو، تو قلت منی کے سبب سے بھی آدمی کو منی کے خروج کا احساس نہیں ہوگا، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو جو اصل امر ہے خروج منی، یہ امر مخفی ہے، نظر سے اوجھل ہے۔ قلت منی کی صورت میں کہ منی کے ایک دو قطرے ٹپک جائیں اور آدمی کو ادراک نہ ہو سکے، ممکن ہے، تو پھر جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ اب چونکہ اس پر ادراک ممکن نہیں ہے، اور جب ادراک ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو کیا یہ جائے گا کہ جو اصول اور ضابطہ فقہا نے بنایا ہے کہ جو چیز امر مخفی کے قبیل سے ہو، وہاں پر حکم اس امر مخفی کے سبب پر لگتا ہے، اور خروج منی جو امر مخفی ہے اس کا سبب دخول ہے، مرد عورت کی شرمگاہ کا ملنا ہے۔ جب دخول سبب ہے تو دخول جب پایا جائے گا، دخول جب پائی جائے گی تو حکم لگے گا وجوب غسل کا،
خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، کیونکہ سبب پایا گیا۔ اور امر مخفی کی صورت میں چونکہ حکم لگتا ہے اس کے سبب پر، اور سبب چونکہ دخول ہے اور دخول یہاں پر پائی گئی، جب دخول پائی گئی تو پھر جو ہے اس پر حکم لگے گا وجوب غسل کا، اور کہا جائے گا کہ التقاء خطانین کی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، خواہ واقعتاً خروج منی ہو یا خروج منی نہ ہو۔ یہ تو موجبات غسل میں سے دوسرے کو بیان کیا کہ التقاء الخطانین من غیر انزال، کہ مرد عورت کے ختنوں کا ملنا بغیر انزال کے۔ موجبات غسل میں سے تیسرا اور چوتھا کیا ہے؟ والحیض والنفاس، نمبر 3 حیض، نمبر 4 نفاس۔ یعنی اگر کوئی عورت لڑکی جو بالغہ ہو اور اس کو حیض آئے، تو جب عورت کا حیض بند ہو جائے، انقطاع دم ہو جائے، تو انقطاع دم کی صورت میں عورت پر پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہوتا ہے۔ عورت پر پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہوتا ہے، تو لہذا عورت کے جو ایام مخصوصہ ہیں جب وہ ایام گزر جائیں گے تو اب عورت غسل کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو اللہ کے وہ احکامات جو طہارت سے متعلق ہیں وہ احکامات وہ ادا کر سکتی ہیں۔ یہی حال نفاس کا ہے کہ عورت کو بچہ پیدا ہو، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جس کی اقل مقدار متعین نہیں ہے، البتہ اکثر مقدار جو ہے وہ 40 دن ہے، تو عورت کو جب نفاس کا خون آئے اور وہ بند ہو جائے، انقطاع دم نفاس ہو، تو اس صورت میں اس عورت پر بھی بالاجماع غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو حیض اور نفاس یہ دونوں صورتیں ہیں جس میں عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حائضہ سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ہے۔ اس میں حائضہ سے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ لوگ آپ سے حائضہ سے متعلق پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی کا وقت ہے، عورتوں سے دور رہو، یعنی صحبت نہ کرو حالت حیض میں۔ جب یہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ عورت پاک ہو جائیں، اور جب عورت پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر جو ہے اللہ نے جیسے تم کو حکم دیا اس طریقے سے بیوی کے پاس آؤ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر حتیٰ یطہرن اور ایک قرأت میں تشدید کے ساتھ ہے، حتیٰ یطہرن، یطہرن تشدید کے ساتھ، کہ جب حائضہ عورت حیض انقطاع دم کے بعد خوب پاک ہو جائے،
انقطاع دم کے بعد خوب پاک کب ہوگی عورت؟ جب انقطاع دم کے بعد عورت غسل کر لے، تو غسل کرنے سے یہ مکمل پاک ہو جائے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرت کے اندر حتیٰ یطہرن کے اندر حکم دے رہے ہیں کہ جب انقطاع دم ہو جائے تو انقطاع دم کے بعد عورت خوب پاکی یعنی غسل کر لے۔ تو انقطاع دم سے پاکی کے لیے، حیض سے پاکی کے لیے اللہ نے غسل کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا حیض کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ موجبات میں سے تیسرا ہوا، اور چوتھا موجبات میں سے ہے والنفاس۔ جو حکم حیض کا ہے، دم حیض کا، وہی حکم دم نفاس کا ہے بالاجماع، کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آئے اور انقطاع کے بعد عورت پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے عورت پر غسل واجب ہوگا۔ یہ کل جو ہے 4 موجبات غسل کو صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آج کا سبب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے سنن غسل کو بیان کیا جائے گا کہ کب غسل کرنا سنت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔